میں ایک قصبے میں ایک پڑھے لکھے گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اس زمانے میں جب مسلمان تعلیم کو حرام سمجھتے تھے، کسی مسلمان کا 8 یا 10 جماعتیں پاس کر لینا بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ میں بڑے شہروں کی نہیں، قصبوں اور دیہات کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا گھر صاف ستھرا تھا، ہماری ماں ہمیں صاف ستھرے کپڑے پہنایا کرتی تھی۔ میرے والد صاحب ریلوے میں ملازم تھے، بڑا بھائی بھی ریلوے میں ملازم تھا۔ گھر میں خوشحالی تھی۔ میں ایک بہن اور 2 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہماری گھر کی شائستگی، آداب و اخلاق اور شرافت مشہور تھی، لیکن ذات پات کے لحاظ سے ہم تیسرے درجے کے لوگ تھے۔ وہ انگریزوں کا دور حکومت تھا۔ مسلمانوں نے ہندوؤں سے جو رسمیں اور رواج اپنی معاشرت میں شامل کر لیے تھے، ان میں ذات پات کی قباحت بھی تھی۔ مسلمان چھوٹی بڑی ذاتوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ جس طرح ہندو برہمن دوسری ذاتوں کو آج بھی حقیر سمجھتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں نے بھی کچھ اونچی ذاتیں پیدا کر لی تھیں۔ ان ذاتوں کے لوگوں نے ہنرمند لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا۔ ہنرمند سے مراد وہ لوگ ہیں جو کپڑا بنتے ہیں، لوہار، ترکھان ہیں، راج مزدور ہیں، لوگوں کے بال کاٹتے اور کپڑے دھوتے ہیں، کپڑے سیتے ہیں، جوتے بناتے اور مرمت کرتے ہیں، لکڑی کا کام کرتے ہیں اور دیگر دستکاری کرتے ہیں۔ جاگیردار، بڑے ذمہ دار وغیرہ سب کے چودھری اور حاکم بن گئے۔ کوئی چودھری کہلاتا ہے، کوئی راجہ، کوئی ملک، اور اسی طرح اونچی ذاتوں والوں نے ہنرمندوں کو کمی اور کمین کہنا شروع کر دیا۔ دیہات میں آج بھی چودھری اور راجے وغیرہ چھوٹی ذاتوں کے لوگوں سے بیگار لیتے ہیں۔ یہ تو مجھے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم مسلمان کس طرح ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ انگریزوں نے مسلمانوں میں ذات پات کو اور زیادہ پکا کر دیا تھا، کیونکہ انگریز چاہتے تھے کہ مسلمان متحد نہ ہو سکیں اور چھوٹے بڑے میں تقسیم رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں ذات پات کا تصور ہی موجود نہیں۔ اسلام میں تو خلیفہ بھی اپنے آپ کو عوام سے بالا اور برتر نہیں سمجھ سکتا۔ میں جنگ عظیم سے 2-2.5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے میٹرک پاس کر لی۔ اس زمانے میں تعلیم صرف اس لیے حاصل کی جاتی تھی کہ نوکری کرنی ہے۔ اس کے لیے 10 جماعتیں کافی سمجھی جاتی تھیں۔ مجھے بھی اب نوکری کی تلاش کرنی تھی۔ اس زمانے میں نوکری کسی قسمت والے کو ہی ملتی تھی۔ مجھے اس کا کوئی غم نہیں تھا۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے سب کا لاڈلا تھا۔ انہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے پہلے بتایا کہ والد صاحب اور بڑا بھائی ملازمت کرتے تھے۔ ہماری تھوڑی سی زمین بھی تھی جو ہم نے بٹائی پر دے رکھی تھی۔ دانے خاصے آ جاتے تھے۔ اس زمانے میں مہنگائی نہیں تھی، منڈی کے بھاؤ چڑھتے نہیں تھے۔ تھوڑی سی آمدنی میں باعزت گزارا ہو جاتا تھا۔ اپنے علاقے کے متعلق یہ بتا دوں کہ بارانی علاقہ ہے، اور یہ علاقہ میدانی نہیں، سطح مرتفع ہے۔ کھڈ نالے ہیں، گھاٹیاں اور ٹیلے ہیں، اور چھوٹے بڑے برساتی نالوں کا تو جال بچھا ہوا ہے۔ اب اس علاقے میں سڑکیں بن گئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں بہت پھیل گئے ہیں۔ آبادیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ویرانے اور بنجر علاقے بہت تھے۔ ہم لوگ جو قصبے میں رہتے تھے شہری اور تہذیب یافتہ کہلاتے تھے۔ دیہاتی علاقے میں بعض جگہ مٹی کی پہاڑیوں میں گھری ہوئی ایسی تھیں کہ قصبے کے لڑکے وہاں ڈر جایا کرتے تھے۔ معلوم نہیں میری نفسیات کیا تھی کہ مجھے یہ ڈراؤنی جگہ اچھی لگتی تھی، اور کبھی کبھی تو میں اکیلا ہی ادھر نکل جایا کرتا تھا۔ مجھے خطروں سے پیار تھا اور میں ایڈونچر کا دلدادہ تھا۔ ایسے درختوں پر چڑھنا جن پر چڑھا نہ جا سکے اور ان کی انتہائی بلندی پر پہنچنا میری ہابی ہوا کرتی تھی۔ ساون کی بارشوں میں نالوں میں طغیانی آ جاتی تو ہم 3 لڑکے 2 منزلہ مکان جتنے بلند کناروں سے ڈائیو لگایا کرتے تھے۔ مجھے تیراکی کا بہت شوق تھا۔ میں سیلابی نالوں میں تیرا کرتا تھا۔ کئی بار ایسے ہوا کہ نالے کے موڑ پر سیلاب نے مجھے چٹانی کنارے کے ساتھ بڑی زور سے پٹخا۔ ایسے لگا جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں، لیکن اتنی شدید چوٹوں سے بھی مجھے لطف آیا کرتا تھا۔ میں اپنی جو کہانی سنانے چلا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ میری نفسیات، میری فطرت اور میری اس وقت کی عادات ذہن میں رکھ لیں۔ میں نے بتایا ہے کہ میں پروکار، تعلیم یافتہ، شائستہ اور خوشحال گھرانے کا فرد تھا، جس کی شرافت مشہور تھی۔ مجھ میں وقار بھی تھا، تعلیم اور شائستگی بھی تھی، اور میں شرافت کا بھی قائل تھا، لیکن میں پارسا اور زاہد نہیں تھا۔ صاف بات یہ ہے کہ میں مومنوں والی شرافت کے خلاف تھا۔ اکثر لوگ بزدل ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے اور ہاتھا پائی سے ڈرتے ہیں۔ ایسے بزرگ لوگ اپنے آپ کو شریف کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ بزدل آدمی کو شریف کہتے ہیں۔ مجھ میں بزدلی والی شرافت نہیں تھی۔ میری دوستی ایسے لڑکوں کے ساتھ تھی جو زندہ دل اور شرارتی تھے، اور وہ غیر معمولی طور پر دلیر اور نڈر تھے۔ یہی اوصاف مجھ میں بھی پیدا ہوتے گئے۔ میں نے 10 جماعتیں تو پاس کر لی تھیں، لیکن پڑھنا میرے خاندان کی روایت تھی۔
اس لیے میں نے یہ روایت پوری کر دی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ تعلیم میرے مزاج کے خلاف تھی۔ والد صاحب اور بھائی جان چاہتے تھے کہ میں BA کر لوں۔ والدہ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ والدہ میری ہر بات مانتی تھی اور بڑی بہن بھی مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ اسے بھی گوارا نہ تھا کہ میرے اعصاب پر کوئی ناگوار بوجھ پڑے۔ تعلیم سے بڑھ کر اور ناگوار بوجھ کیا ہو سکتا تھا؟ 14 پڑھ لے چاہے 16 پاس کر لے، والدہ میرے حق میں یہی دلیل کرتی تھی، اس سے نوکری تو کلرکی کی ملے گی، یہی نوکری 10ویں پاس کو بھی ملتی ہے، بچے کے دماغ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ ہاں ابا جان، میری بہن دلیل دیا کرتی تھی، اس کی صحت تو ٹھیک ہو لینے دے، دیکھیے تو صحیح کیا ذرا سا منہ نکالا ہوا ہے، رنگ بیچارے کا پیلا پڑا ہوا ہے۔ میری صحت آوارگی میں ٹھیک رہتی تھی، دراصل گھر میں خوشحالی تھی، یہ ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تھی کہ میں ابھی نوکری کروں۔ میں نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں نکما اور نکھٹو نہیں ہوں، میں نے اپنی زمینوں پر جانا شروع کر دیا اور زمینوں اور بٹائی والے مزاریوں کی باتیں اس طرح شروع کر دیں جیسے زمینیں خراب ہو رہی ہیں، یہ پوری پیداوار نہیں دے رہی اور بٹائی والے محنت بھی نہیں کر رہے اور دھوکہ بھی دے رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم سینکڑوں یا 20 ایکڑ زمینوں کے مالک تھے، کل 8 ایکڑ زمین تھی۔ میں نے گندم کی فصل گھر آتے ہی ان مزاریوں کی چھٹی کروا دی جو بڑے لمبے عرصے سے ہماری زمینیں سنبھالے ہوئے تھے۔ میں نے جو نئے مزارے رکھے وہ میرے قصبے سے 2 میل دور ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، غریب کسان تھے جن کی سوچیں پیٹ پر مرکوز تھیں۔ یہ ایک کنبہ تھا جس میں باپ تھا، ماں تھی، 2 جوان بیٹے تھے، ایک بیٹے کی نوجوان دلہن تھی، ان کے پاس 2 بیل اور ایک گدھی تھی۔ اس کنبے تک میری رسائی اس طرح ہو گئی کہ اس گاؤں میں ایک دوست کی بہن بیاہی ہوئی تھی۔ ایک روز وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے اس گھر میں 20-21 سال عمر کی ایک لڑکی دیکھی جو بھینس کی کھلی میں بھوسا اور بنولا وغیرہ بنا رہی تھی۔ اس لڑکی کو میں افسانے لکھنے والوں کی طرح بڑی خوبصورت یا بے حد حسین تو نہیں کہوں گا، لیکن وہ جس قدر خوبصورت تھی اس خوبصورتی میں کچھ عجیب سی کشش تھی۔ گردن لموتری اور گول چہرے پر ایسی لالی جیسے انگارے دہک رہے ہوں، اسے دہکتا ہوا چہرہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ اس نے ہماری طرف دیکھا۔ اس وقت میری عمر 18 سال ہو گئی تھی، عقل ابھی خام تھی اور زندگی کا تجربہ کوئی تھا نہیں۔ پھر بھی اس کی آنکھیں دیکھیں تو میں نے اپنے دل میں کہا، یہ لڑکی اس میں محرومی ہے یا اس کی آنکھیں کوئی گمشدہ چیز ڈھونڈ رہی ہیں۔ وہ ہم سے 12-14 قدم دور تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آ گیا اور وہ اپنے کام میں لگ گئی۔ کلی سے ہٹی تو کوئی اور کام کرنے لگی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ میری طرف دیکھتی اور اس کا تبسم کھلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اسے صاف نیت سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میرے دوست نے سرگوشی میں مجھے بتا دیا تھا کہ اس کی بہن نے اس لڑکی کو گھر کے کام کاج کے لیے رکھا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد لڑکی چلی گئی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میرا دوست دبلا پتلا اور گہرے سانولے رنگ کا نوجوان تھا۔ اس کے مقابلے میں اس نے میرے وجود اور چہرے مہرے میں ایک کشش محسوس کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بھاگنے، دوڑنے، تیرنے اور درختوں پر چڑھنے کا عادی تھا۔ میٹرک کا امتحان دے کر میں نے اگلے روز ہی باڈی بلڈنگ کی ورزشیں شروع کر دی تھی۔ مقدر پھیرنا، ڈنٹر اور بیٹھکیں اور پتھر اٹھانا، ویٹ لفٹنگ روز کا معمول بن گیا تھا۔ اتنی سخت ورزشوں اور اچھی خوراک کا اثر یہ ہوا کہ 1.5 سال کے عرصے میں میرا قد بڑھ گیا اور جسم باکسروں جیسا ہو گیا۔ میں نے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا، اس لیے ذہن اور اعصاب سے بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ چہرے پر رونق آ گئی۔ خدا تعالیٰ نے شکل و صورت اچھی عطا کی تھی، رنگ صاف تھا۔ اس زمانے میں مردوں کی خوبصورتی چہرے سے نہیں دیکھی جاتی تھی، جسم دیکھے جاتے تھے۔ لوگ گھٹے ہوئے جسم اور اونچے قد کو پسند کرتے تھے۔ لباس کو اونچ نیچ کا معیار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کسی کی تعریف صرف اس لیے نہیں کی جاتی تھی کہ اس نے کپڑے بڑے قیمتی پہنے ہوئے ہیں، لوگ دیکھتے تھے کہ کپڑوں کے اندر کیا ہے۔ میں کپڑوں کے اندر جو کچھ تھا وہ دوسروں کے لیے قابل قبول تھا، یہ دوسروں نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے اپنی تعریفیں خود کبھی نہیں کی تھی، نہ کبھی یوں کیا تھا کہ آئینے کے سامنے بیٹھا اپنے آپ کو دیکھتا رہتا۔ یہ نوکرانی رکھی ہے؟ میرے دوست نے اپنی بہن سے پوچھا۔ ہم نے نوکرانی رکھ کر اس سے کیا کرانا ہے؟ بہن نے جواب دیا، یہ بڑا ہی غریب گھرانہ ہے، اس کا خاوند تحصیل میں ہرکارہ ہے، خاوند کے باپ اور بھائی نے کسی کی زمین بٹائی پر لی ہوئی ہے، وہ زمین ان سے چھڑوا لی گئی ہے، ان کا گزارا بڑے بیٹے کی تنخواہ پر ہے، تنخواہ بہت تھوڑی ہے۔ یہ لڑکی ایک روز میرے پاس آئی اور اپنا رونا رونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا کام کر جایا کرو، آٹا دانہ دے دیا کروں گی، اگر یہ شہر آ جائیں تو میں انہیں اپنی زمین دے دوں گا۔ میں نے کہا کرائے پر کوئی کچا کوٹھا بھی مل جائے گا۔ لڑکی کے سسر کو بلایا، میں نے اس سے بات کی تو وہ تیار ہو گیا۔ ہمارے قصبے میں ہی تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا جہاں اس کا بیٹا ہرکارہ تھا۔
وہ لوگ ایک دو دنوں بعد اپنے مویشی اور گھر کا سامان لے کر آ گئے۔ ہمارے کھیت قصبے کے ساتھ ہی تھے۔ میں نے کچے سے ایک مکان کا انتظام کر لیا تھا۔ یہ کسی نے اپنے مویشیوں کے لیے بنوایا تھا، کچھ عرصے سے خالی پڑا تھا۔ یہ مکان آج ہوتا تو اس کا کرایہ 150 روپے ماہوار سے کم نہ ہوتا، لیکن اس زمانے میں اس کا کرایہ 1.5 روپے ماہوار تھا۔ انہوں نے ہمارے کھیتوں میں کام شروع کر دیا۔ میں نے آگے بڑھنے اور ملازمت سے بچنے کے لیے گھر میں یہ اعلان پہلے ہی کر رکھا تھا کہ میں زمین کی دیکھ بھال کیا کروں گا۔ مجھ میں ایک وصف قدرتی طور پر پیدا ہو گیا تھا کہ میں ایسے خود اعتمادی سے اور ایسے پراثر طریقے سے بات کرتا تھا جس سے دوسرے متاثر ہو جاتے اور میری بات مان لیتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ گھر میں مجھے ہر کسی کا پیار ملا تھا اور میں کسی محرومی کا شکار نہیں تھا۔ اللہ نے دوسری نعمت یہ عطا کی کہ میری آواز میں سر اور سوز تھا۔ میں اتنا اچھا گاتا تھا کہ سننے والے محصور ہو جاتے۔ جمعے کے روز میں جامع مسجد میں تلاوت قرآن کرتا تو میں سننے والوں کو جھومتے دیکھا کرتا تھا۔ 3-4 آدمیوں نے مجھے کہا تھا کہ حقہ یا سگریٹ پینا شروع نہ کر دینا ورنہ گلا خراب ہو جائے گا اور آواز بھدی ہو جائے گی۔ کسی استاد کی شاگردی کر لو، گانے میں نام پیدا کرو گی۔ میں نے حقہ نہیں پیا، کبھی سگریٹ کا کش نہیں لگایا اور کبھی استاد کی شاگردی بھی نہیں کی، البتہ استادیاں بہت کیں۔ اللہ نے ایک وصف زندہ دلی کا بھی دیا تھا، اپنے آپ میں گھٹن کبھی بھی پیدا نہیں ہونے دی۔ میں نئے مزاروں کی بات کر رہا تھا، ان کی بہو کا نام کچھ اور ہے، میں اس کا نام عائشہ لکھوں گا۔ اس کے خامن کو میں نے دیکھا، پہلا خیال یہ آیا کہ یہ آدمی عائشہ کے قابل نہیں۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ مرجائی ہوئی سی کھال میں لپٹا ہوا تھا، چہرے کا رنگ گہرا سانولا تو تھا لیکن ایسا جیسے لاش کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے کچھ باتیں کی تو معلوم ہوا کہ وہ احمق نہیں بلکہ ہونک ہے۔ بات کرنے سے پہلے بے مقصد ہنستا پھر بات کرتا۔ میں حیران تھا کہ یہ تحصیل میں سوائے حقہ بھرنے یا دفتر کے اہلکاروں کو پانی پلانے کی کیا کرتا ہوگا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک ٹھاک پوری کرتا تھا۔ ان پڑھ دیہاتی تحصیل کے دفتر میں اپنے کاموں کے سلسلے میں آتے تھے تو یہ شخص ان کی رہنمائی کرتا تھا اور ان سے آنا دعانے وصول کر لیا کرتا تھا۔ اس طرح وہ 1 سے 1.5 روپیہ یومیہ بالائی آمدنی کما لیتا تھا۔ یہ اس زمانے میں جب بکرے کا گوشت 4 آنے سیر ملتا تھا خاصی آمدنی سمجھی جاتی تھی۔ اس شخص کی چال ڈھال ہیجڑوں جیسی تھی۔ میں پہلے روز ان کے گھر گیا۔ عائشہ گھر میں اکیلی تھی، اس کا خامد اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ اس کا سسر اور دیور کھیتوں میں چلے گئے اور اس کی ساس بھی اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر عائشہ کے چہرے پر چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں صحن میں چارپائی پر بیٹھنے لگا تو عائشہ نے روک دیا۔ یہاں نہیں، اس نے روک دیا، اندر چلے۔ اس نے باہر والے دروازے کے اندر سے زنجیر چڑھا دی اور مجھے بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ کمرے میں ایک پلنگ بچھا ہوا تھا، یہ یقیناً اس کے جہیز کا تھا۔ اس نے مجھے پلنگ پر بٹھایا اور خود فرش پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آپ مالک ہیں نا؟ اس نے سادگی سے کہا۔ میں آپ کی برابری نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے بالکل ہی اپنے قریب کر لیا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہونا چاہتی ہے۔ میں نے ذرا گھبراہٹ کا اظہار کیا کہ کوئی آ جائے گا۔ اتنی جلدی کوئی نہیں آئے گا، عائشہ نے کہا۔ آپ ذرا اور جلدی آ جائے کریں۔ اس نے ذرا رک کر اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، آیا کریں گے نا؟ اس کے لب و لہجہ اور انداز میں تشنگی اور کوئی نہ کوئی محرومی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے گھسا پٹا فلمی مکالمہ بولا، مجھے آپ نہ کہا کرو، تم کہا کرو۔ اس روز کوئی 1 گھنٹے بعد اس کے گھر سے نکلا۔ مجھے یوں محسوس رہا تھا جیسے میں اندر سے بالکل ہی بدل گیا ہوں۔ مجھ پر نشے کی سی کیفیت طاری تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ پھر میں اس کے گھر جاتا رہا، وہاں سے میں کھیتوں کو چلا جاتا۔ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ شریف اور محنتی تھے۔ پہلے بٹائی والے مزارے چلتا کام کرتے تھے، انہوں نے دوسرے لوگوں کی بھی زمینیں بٹائی پر لے رکھی تھی، اس لیے وہ کسی ایک کے لیے محنت نہیں کرتے تھے۔ میں ایک روز عائشہ کے گھر گیا، وہ حسب معمول اکیلی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس روز اس کی مزاجی حالت اکھڑی اکھڑی سی تھی۔ اس نے روزمرہ کی طرح باہر کے دروازے کی زنجیر چڑھا دی اور مجھے اندر لے گئی۔ ہم پلنگ پر بیٹھ گئے۔ مجھے اپنے پاس دیکھ کر اس پر دیوانگی طاری ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس روز وہ کچھ افسردہ اور مایوس لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آج اس کا موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں موڈ کا لفظ انگریزی ڈکشنری میں تو شاید ہوگا، لوگ ابھی اس سے واقف نہیں تھے۔ میں نے 10 جماعتیں پڑھی تھیں لیکن موڈ کا لفظ کبھی نہیں پڑھا۔ آج کل تو یہ حال ہے کہ کسی جاہل اور ان پڑھ بیوی کو خاوند پھنٹی لگا دے تو وہ پڑوسنوں سے کہتی ہے، آج میرے گھر والے اونترے کا موڈ ٹھیک نہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے عائشہ سے یوں پوچھا تھا، کیا بات ہے؟ آج تمہاری ناک کیوں چڑھی ہوئی ہے؟ میں رات سوئی نہیں، اس نے کہا۔ کیوں؟ کیا بتاؤں؟ اس نے آہ کر کے کہا۔ تم سمجھتے ہوگے کہ اس لڑکی کے چال چلن شادی سے پہلے کا خراب ہے،
تم جو چاہو کہہ سکتے ہو، غلطی میری ہے، مجبوری میری ہے۔ یہ کس چکر میں پڑ گئی ہو عائشہ؟ میں نے کہا، میں نے تمہیں کوئی طعنہ نہیں دیا، میں اس خامن کے ہاتھوں بہت تنگ اور مجبور ہوں۔ اس نے کہا، ایک تو میں عورت ذات اور دوسری غریب کی بیٹی، اگر کسی بوڑھے ٹھیڑے کے ساتھ باندھ دیتے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میرے خامن کو تم نہیں جانتے، اس کی شادی ہونی نہیں چاہیے تھی، یہ شادی کے قابل ہے ہی نہیں، یہ اس قابل ہے کہ نوکری کرے اور ماں باپ کی خدمت کرے۔ اگر اس کا رنگ توے جیسا کالا ہوتا تو بھی اسے خوشی سے قبول کر لیتی، لیکن یہ بھوس کا مریض ہے، اور یہ اگر عورت نہیں تو مرد بھی نہیں۔ رات کو میں یہی سوچتی رہی کہ اس کے ساتھ ساری عمر کیسے گزاروں گی، اس کے دماغ میں بھی کوئی خرابی ہے۔ نہیں عائشہ، میں نے کہا، اس کے دماغ میں کوئی خرابی نہیں، بڑے اچھے طریقے سے نوکری کر رہا ہے۔ عائشہ نے آہ بھری، دوپٹے سے آنسو پہنچے اور منہ سے کچھ نہ بولی۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کھیتیاں اس کی ملکیت ہیں اور میں اس کا مزارع ہوں۔ معلوم نہیں کیوں مجھ پر مرعوبیت سی طاری ہو گئی۔ خیال آیا کہ مجھے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے اور اس لڑکی پر میرا کوئی حق نہیں۔ میں جانے کے لیے اٹھا، چلتا ہوں۔ بیٹھے رہو، اس نے میرا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، کیا جلدی ہے؟ میں اس طرح بیٹھ گیا جیسے اس کے حکم کی تعمیل کی ہو۔ ایسا تجربہ مجھے پہلی بار ہو رہا تھا۔ میں اس لڑکی میں کوئی تبدیلی دیکھ رہا تھا جسے میں سمجھ نہیں سکا تھا۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ اسے شاید مجھ سے بہتر کوئی آدمی مل گیا ہے۔ اس نے جمائی لی، نیند سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، وہ رات سوئی نہیں تھی۔ نیند آ رہی ہے، اس نے کہا۔ سو جاؤ، میں نے کہا۔ وہ پلنگ پر لیٹ گئی، وہ نوجوان تھی، نیند پر غالب نہیں آ سکتی تھی، لیٹتے ہی سو گئی۔ میں آہستہ سے اٹھا اور وہاں سے نکل آیا۔ میری ذہنی اور جذباتی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ بار بار یہی وہم سامنے آتا تھا کہ یہ لڑکی مجھ سے تنگ آ گئی ہے اور اس نے کسی اور کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے ہیں۔ میں 2 دن اس کے گھر نہ گیا۔ تیسرے دن علی صبح عائشہ کا سسر ہمارے گھر آیا۔ وہ بہت ہی گھبرایا اور ڈرا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ رات عائشہ کو اچانک کوئی دورہ پڑا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں اور وہ چارپائی سے گرتی اور اوپر کو اچھلتی ہے۔ اسے قابو کرنے کے لیے سب زور لگاتے ہیں لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتی۔ میری امی نے مجھے اور میرے ابا جان سے کہا کہ ہم دونوں جا کر دیکھیں اور اگر اکڑ کی ضرورت پڑے تو بلا لیں یا اسپتال لے جائیں۔ میں ابا جان کے ساتھ عائشہ کے گھر گیا۔ وہاں تو عجیب ہی منظر تھا۔ پہلے تو میں عائشہ کو پہچان ہی نہ سکا۔ اس نے اپنے بال نوچ نوچ کر بکھیرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ اس طرح لال سرخ تھا جسے دیکھ کر خوف آتا تھا۔ اس نے اپنی قمیض بھی پھاڑی ہوئی تھی۔ اس کی ساس الگ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا خامند بھی وہیں تھا۔ خامند کا تو رنگ ہی اڑا ہوا تھا۔ عائشہ نے مجھے اور ابا جان کو دیکھا تو اس نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ میرا دل دہل گیا اور ابا جان بھی ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے ساتھ ہی عائشہ لیٹے لیٹے چارپائی سے اچھلی اور فرش پر جا پڑی۔ ابا جان اور عائشہ کا سسر اسے اٹھانے لگے تو اس نے اٹھ کر اپنے بازوں اور جسم کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ دونوں گوڑے دیوار سے جا لگے۔ اس کا خامند اور میں بڑی تیزی سے آگے بڑھے۔ خامند نے اس کے بازو پکڑ لیے، میں نے اسے کمر سے دبوچ لیا۔ عائشہ نے اپنے خامند سے بازو چھڑا لیے۔ خامند کمزور سا آدمی تھا، وہ بھی کھڑا دیکھ رہا تھا کہ کیا کرے کہ عائشہ نے اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ خامند چکرا کر پلنگ پر جا گرا۔ میں نے اسے کمر سے پکڑے ہوئے اٹھا کر پلنگ پر پھینکا۔ وہ پیٹھ کے بل پلنگ پر گر پڑی۔ میرے بال ذرا لمبے تھے۔ عائشہ نے میرے بال مٹھی میں لے لیے اور مٹھی اتنی زور سے بند کی کہ مجھے بال کھینچنے سے شدید درد ہوا۔ اس نے میرے بالوں کو پکڑے ہوئے اپنے ہاتھ کو زور زور سے جھٹکے دیے۔ میرے دانت درد سے بجنے لگے۔ یہاں سے چلا جا، عائشہ نے دانت پیس کر کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں اس کے خامن کو بھی قتل کر دوں گا۔ میں جا رہا ہوں، میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے میرے بال چھوڑ دیے۔ اس نے اس طرح بات کی تھی جیسے وہ عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔ یہ صاف نشانی تھی کہ اس پر جن کا قبضہ ہو گیا تھا۔ وہ تو پسماندگی کا دور تھا۔ آج تعلیم اور ترقی کے دور میں بھی لوگ عقیدے کی طرح مانتے ہیں کہ جو انسان اس طرح جنات کے قبضے میں آ جائے، ظاہری طور پر تو وہ خود بولتا ہے لیکن وہ دراصل ہوتا جن ہے جو اس کی زبان سے بول رہا ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔